قرآن آج بھی ہمارے پاس اصلی شکل میں موجود ہے۔ سمجھنے والوں کو یہاں ختم نبوت بھی سمجھ آ سکتی ہے اور حضور کی معجزات کی شان بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ کرم پہ رہی۔ اور اس کتاب میں تغیر آج تک نہیں ہو سکا، 1450 سال بیت گئے، جبکہ پچھلی کتابوں کی ان کی اصلی زبانیں بھی موجود نہیں۔ وہ جن زبانوں میں نازل رہی وہ زبانیں بھی ختم ہو گئی، دم توڑ گئی، اور کوئی بھی امت ان کے پاس میسر جو کتاب ہے اس وقت، وہ حتماً یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں حشو و زوائد ہے، اور کسی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں یہ زیادہ محفوظ ترین ہے، اس میں جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں۔ لیکن حتماً آج دنیا کے اوپر کسی نبی کے ماننے والی کوئی امت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، اور نہ دعویٰ کرے تو ثابت کر سکتی ہے کہ ان کے پاس جو صحیفہ ہے، جو کتاب ہے، وہ وہی ہے جو ان کے پیغمبر پہ نازل ہوئی۔ لیکن یہاں 7 سال کا بچہ بھی قرآن کو سینے سے لگا کے یہ بات دعوے سے کہتا ہے یہ وہی کتاب ہے حرف بحرف جو میرے پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی، میرے آقا و مولا کے سینے پہ نازل ہوئی۔ اور ہم اس دعوے کو ثابت بھی کرتے ہیں، اور دنیا نے اس دعوے کو تسلیم بھی کیا ہے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی تغیر کوئی ایک زیر زبر کا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ لیکن اس کی حفاظت کا جو اللہ نے ظاہری انتظام کیا وہ یہ کیا کہ اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا۔ پچھلی کتابوں کے حافظ پیغمبر ہوتے تھے، اور بعد میں پوری کتاب کو کوئی یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اجزاء یاد ہوتے تھے، اسی لیے تحریف ہو گئی۔ اور اس کتاب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کو پڑھا تو اس میں ایک امت کا تذکرہ پایا، تو بارگاہ اجدی میں عرض گزار ہوئے۔ 9 سوال ہیں، تفصیلی حدیث موجود ہے۔ اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلہا امتی۔ اے اللہ، میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اناجیلہم فی صدورہم، جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں،